السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین۔ بالآخر معاہدہ ہو گیا، پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کیا تھا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا، پاکستان کو کامیابی ہوئی، سرخرو ہوا پاکستان۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ریجنل پالیٹکس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، پاکستان کہاں کھڑا ہے جنگ میں، جو پاکستان میکسیمم گینز کر سکتا تھا کیا وہ کر پایا ہے، مزید یہ کہ جو سچویشن پاکستان کے حق میں آئی ہے اس کو پاکستان آگے کیسے مزید اس کو میکسیمائز کر سکتا ہے، اس سے کیا کیا بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے، پاکستان کی جو ریجنل پالیٹکس ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا، پاکستان کو معاشی طور پہ اس معاہدے کے بعد کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ایران کے ذریعے، باقی دنیا کے ذریعے، اور پھر پاکستان کے اندر بلوچستان میں جو دہشت گردی کی ایک ویو چل رہی ہے، اب جو پاکستان کا نیا کردار ہے اس میں پاکستان کس حد تک بین الاقوامی قوتوں کو انگیج کر پائے گا کہ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں انہیں باقاعدہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ امریکہ کر تو چکا ہے، اس سے پہلے آسٹریلیا بھی کر چکا ہے، BLA کو کچھ اور ممالک بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ جو ابھی اقوام متحدہ میں معاملہ گیا تھا اس میں بھی پاکستان کو عالمی دنیا کی سپورٹ چاہیے، جس طرح عالمی دنیا کہیں پھنستی ہے تو پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل خان ہشام بن صدیق ہیں اور ہمارے ساتھ بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وائس ایڈمرل خان ہشام بن صدیق صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ایڈمرل صاحب، پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم طالب علم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا حاصل کیا، اس سے آگے کی چیز جو ایک عسکری پس منظر کا آدمی دیکھ رہا ہے اس معاہدے کو، اس معاہدے کی بات کی صورتحال کو، میں وہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، تھینک یو مچ۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس امن کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ میرا ویو یہ ہے کہ پاکستان کی فیوچر ڈپینڈ کرتے ہیں آر انٹیگریشن ود آر ٹریڈیشنل پارٹنرز ان مڈل ایسٹ، اور دوسرا انٹیگریشن ود سینٹرل ایشیا۔ تو یہ ہمارے دو اسٹریٹجک تھرسٹ ہیں، اینڈ اوبیسلی ود چائنا آن آر بیک ود چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک فریم ورک ہے جس کے تحت پاکستان نے پروگرس انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو، پلس ہماری لیڈرشپ کو، اور پورے خطے کے اور اسپیشلی اقوام عالم میں جو مسلمان ملک ہیں ان کو، کہ ہم ایک بہت بڑی آفت سے بچ گئے، اور پاکستان میں اوبیسلی اس میں ایک سینٹرل کردار ادا کیا جو کہ ایک ٹرسٹڈ میڈیٹر کا تھا۔ اس میں نہ صرف جو دو مین ایکٹرز ہیں US اور ایران، بلکہ خطے کے تمام باقی ممالک، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، ایون UAE، عمان یا بحرین، اور باقی جو دوسرے ممالک ہیں جیسے مصر ہے، ترکیہ ہے، اور ایون چائنا۔ پاکستان نے انشور کیا کہ سب ممالک کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ایک وائڈر کنسنسس تھا، اور جتنے بھی مین ایکٹرز جو اس خطے میں تھے وہ پاکستان کے حمایت میں کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے ہم یہ امن آج حاصل کرنے کی ایڈمرل صاحب، آئے۔ اس قصے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ایک ہی ملک تھا جو امریکہ کے ساتھ بھی اسی طرح بات کر رہا تھا اعتماد سے، اور چین کے ساتھ بھی، یعنی بالعموم دنیا گروپس میں تقسیم ہے، کوئی اس کیمپ کا ہے، کوئی اس کیمپ کا ہے، لیکن پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک تھا، چین کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک تھا، اور یہی ہماری فارن پالیسی کا فنڈامنٹل ہے۔ اور پاکستان مسلم دنیا میں واحد ملک تھا جو ایران کے ساتھ بھی اسی اعتماد سے بات کر رہا تھا اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اسی اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ یہ حیثیت دنیا میں شاید ہی کسی اور ملک کو حاصل ہو کہ وہ دو، یعنی دریا کے دو کناروں میں سے دونوں کناروں کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی، اس کو پاکستان آگے چل کر اسٹریٹجیکلی اور معاشی طور پہ اپنے فائدے میں کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فارن پالیسی از ناٹ اباؤٹ آئدر اور اور۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کے ساتھ چلے جائیں دوسرے کے ساتھ نہ چلیں۔ کہ ہر ملک کے ساتھ لے کے چلنا، تو جہاں جہاں ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو، جس ملک کے ساتھ ہو، اس کو ہم نے پرسو کرنا تھا۔ تو ہمارے US کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر جیسے چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، اور ان کے ساتھ ہیں۔ اور ایران چونکہ ایک ہمسایہ ملک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر، پرٹیکولرلی افغانستان کے ٹرموائل کے بعد، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران والا بارڈر ہمارا سیف اور سیکیور ہو، ایک فرینڈلی ریلیشنز ہو۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ اس امن کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک معاشی ترقی کر سکتا ہے۔
اس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں جو ایکسٹرنل افیئرز میں جو پوزیشن حاصل کی ہے اس کو کیش ان کرنے کے لیے ہمارا جو نمبر ون ایشو اپارٹ فرام انٹرنل سیکیورٹی ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے. تو جب ایران ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی مین فولڈ میں آ جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن پاکستان کو ملے گا کہ جہاں نہ صرف ہمیں انرجی سپلائی چاہیے ان ٹرمز آف آئی پی گیس پائپ لائن، اس کے علاوہ کروڈ آئل اور ریفائنڈ پروڈکٹس، اور اس کے علاوہ ہم ایک بارٹر ٹریڈ کے ذریعے ہم بہت ساری اپنے جو ابھی ٹریڈ ہے جس کا جو والیوم ابھی بہت لو ہے بیکاز آف دی سینکشنز، وہ آئی تھنک میرا خیال ہمارا 2 سے 3 بلین ڈالر کا ایک پوٹینشیل ہے کہ ہم اگلے 1-2 سال میں یہ اس لیول پہ ٹریڈ لے جائیں. تو ہمیں بہت ضروری ہے ایڈمرل صاحب اکنامک سیکیورٹی کو ایڈریس کیا جائے. جی ایڈمرل صاحب، اس جنگ کے شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک سپر پاور ایران پہ چڑھ دوڑی. اس جنگ کے اختتام پر کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اب کوئی سپر پاور نہیں ہے، اب ریجنل پاورز ہیں، مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور ان سب کی ایک سے ہے، ان سب کی ایک حیثیت ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں واقعی کہ اس جنگ نے دنیا کے یونی پولر نظام کو بدل دیا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ یونی پولر نظام جو ہے میرے اپنے خیال میں گزشتہ 5-7 سال سے ایک ملٹی پولر نظام کی طرف گامزن ہے. جیسے جیسے رائز آف چائنا ہو رہا ہے اور ایک ڈکلائننگ پاور یو ایس کی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، ابھی بھی وہ پری ایمیننٹ ملٹری پاور ہے، لیکن پولیٹیکل پاور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہی ہے. اور یہ ایک ہسٹری کا اور ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایک خطے سے دوسری طرف پاور شفٹ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 21st سینچری جو ہے وہ ایشیا کی ہے اور ایسٹ کی سینچری ہے، اسپیشلی ود دی رائز آف چائنا. ٹھیک. تو اس بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ابھی اس جنگ نے ثابت کیا کہ 2 چیزیں ثابت کی ہے کہ کسی بھی نیشن کو اگر اس پہ جذبہ ہے، کریج ہے، بریوری ہے، تو اس کی ول کو بریک نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے جتنے بھی نامساعد حالات ہوں، چاہے جتنی بامبنگ کرے. جب تک آپ پولیٹیکل ول لوگوں کی بریک نہیں کرتے تو یہ جنگ نہیں ہارتے. اچھا ایڈمرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو پاور شفٹ ہے وہ ایشیا کی طرف آ رہا ہے اور مستقبل ایشیا کا ہے. ایشیا میں جب بات ہوتی ہے تو زیادہ تر چائنا کی طرف بات ہوتی ہے، لیکن اس پورے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور پاکستان یہ ایک بہت یونیک فورس بن کے ابھری ہے. وہ میں یونیک فورس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو دفاعی معاہدہ ہوا. دوسرا، جب ٹرمپ نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا کہا تو لوگ سمجھ رہے تھے کتنا بڑا پریشر ہے کہ شاید مسلم دنیا اب پتہ نہیں اس پریشر سے کیسے نکلے گی، کیا کرے گی. لیکن سعودی عربیہ اور پاکستان نے بہت کوئک رسپانس دیا کہ جب تک 67 کے بارڈرز میں اسرائیل نہیں سمٹتا اور فلسطین کی ایک وائبل اسٹیٹ نہیں بنتی تب تک اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ اسٹیٹمنٹ دینا ٹرمپ کے سامنے یہ ایک معنی رکھتا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ کسی اشتعال میں نہیں آتا تو یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن میں پاکستان اور سعودی عربیہ بھی ایک قوت بن کر ابھر رہے ہیں، اور چونکہ پاکستان نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جنگ کو روکا، دونوں کے ساتھ پاکستان کا اعتماد کا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے ساتھ ترکیہ بھی انگیج ہو جائے، ایران بھی ہو جائے. تو چائنا کے ساتھ ساتھ چائنا تو ایک قوت ہے ہی ہے. کیا اس بات کا امکان بھی ہے کہ یونی پولر اس وقت جو نظام ختم ہو رہا ہے یا تحلیل ہو رہا ہے، اس کے متبادل جو قوتیں ابھر رہی ہیں اس میں کہیں کوئی مسلم بلاک بھی ہے؟ دیکھیں بات آپ نے بالکل صحیح کی. ان ملٹی پولر ورلڈ جو ہے ریجنلزم کی ٹینڈنسی رائز کرے گی، اور وہ بلاکس یا وہ خطے ترقی کریں گے جن کا ریجن سٹیبل ہے، پولیٹیکلی انٹیگریٹڈ ہے اور اکنامکلی انٹیگریٹڈ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس سارے قضیے میں جیسے پچھلے 3 مہینے میں سعودی عربیہ کا کردار بہت اہم رہا ہے. انہوں نے جو ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی ہے کہ ڈسپائٹ اگریشن بائی ایران آن دیئر مین لینڈ، انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، جبکہ باقی کچھ اور ممالک کے اسپیس یا وہاں بیسز یوز ہوئے ہیں فار آپریشنز اگینسٹ ایران. تو سعودی عربیہ آئی تھنک ہیز کم آؤٹ ایز اے وکٹر. میرے اپنے خیال میں اس پوری جنگ میں ونرز اور لوزرز تو جنگ میں کوئی بھی نہیں ہوتا، بٹ جہاں ایران نے اپنا لوہا بنوایا ہے، اس سارے اس کھیل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ بگیسٹ بینیفیشری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
Saudi Arabia, with its economic power, with its military power, and with such a forward-looking leadership, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो कि इस खित्ते के अमन के लिए एक बहुत अच्छा पेशकदम साबित होगा, बाकी ममालिक भी इसी तरह के एक रीजनल अरेंजमेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा एडमिरल साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने देखा कि ज्योग्राफी, गल्फ की ज्योग्राफी ऐसी है कि खित्ते के ममालिक के पास और कोई चॉइस नहीं है कि सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। आपने देखा कि यूएई और ईरान के साथ जो अप्रोचमेंट टुवर्ड्स द एंड हुई, इसी तरह बाकी गल्फ के ममालिक के और ईरान के दरमियान जो अभी एक कॉन्ग्रेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है और सिक्योरिटी के बारे में एक मुमासलत पाई जाती है राय में। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि रीजन एज ए रीजन तरक्की करे। अच्छा एडमिरल साहब, इस वक्त जो मामला उसमें हमने देखा कि आबना हुर्मुज़ ने ईरान के लिए एक तरह के डेटर्स का किरदार अदा किया, यानी ईरान के पास उस तरह की मिलिट्री फोर्स नहीं थी कि वो किसी जारहियत को उस तरह रोक सके, लेकिन आबना हुर्मुज़ ने सदे जारहियत की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत का किरदार अदा किया और हमने देखा कि आबना हुर्मुज़ की वजह से ईरान की एक पोजीशन थी। अभी जो ये ख़बरें आ रही हैं कि ऊपर बहर रूम की तरफ मुतबादिल रास्तों के ऊपर गौर हो रहा है, शाम की तरफ से रास्ता जा रहा है, आयल सप्लाई लाइन की बात कर रहा हूँ, तुर्की की तरफ से लेके जा रहे हैं, या सऊदी अरेबिया के ऊपर से इसराइल से थोड़ा पहले बहर रूम से कनेक्ट करके यूरोप, तो यूँ लग रहा है कि इस खित्ते से यूरोप की तरफ जो आयल की तरसील है उसके मुतबादिल रास्तों के ऊपर काम हो रहा है। ये जो आबना हुर्मुज़ ने ईरान के लिए डेटर्स के तौर पे काम किया, ये मज़ीद कितने साल समुंदर की ये तंग नाए ईरान के लिए डेटर्स के तौर पे काम कर सकती है, और क्या आप समझते हैं, चूँकि ये बुनियादी तौर पे समंदर आपका शोबा है, कितने सालों के बाद वो वक्त आ सकता है कि जब आबना हुर्मुज़ से वेस्ट बेनियाज हो जाएगा और ये ईरान के लिए उस तरह का डेटर्स नहीं रहेगा जैसे इस जंग में था? कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है सर? देखिए, जहाँ तक डिटरेंस की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इंडियन ओशन एक एनक्लोज्ड ओशन है, और जो चाहे वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़, चाहे वो बाब अल मंदब और चाहे मलाका स्टेट्स को जो लोग कंट्रोल करेंगे वो इस खित्ते के सी ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ईरान ने थ्रेटन किया कि वो रेड सी रूट जो बाब अल मंदब और गल्फ ऑफ एडन से गुजरता है उसको भी हूतीज के जरिए बंद करने की धमकी दी थी। जहाँ तक ऑल्टरनेट टू सी ट्रेड की बात है, पूरी दुनिया में तकरीबन 80 से 90% जितना भी ट्रेड है वो थ्रू सी होता है, तो कोई भी लैंड रूट ना वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ना वो इतना वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर सकता है जो कि सी ट्रेड के जरिए होता है। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ के ऑल्टरनेट और बैकअप ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि सऊदी अरेबिया में आपने देखा कि जब गल्फ का रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने पोर्ट ऑफ यम्बू से नॉर्मल एक्सपोर्ट उनकी 10 बिलियन 8 से 10 बिलियन बैरल्स पर डे होती थी, तो उस पाइपलाइन ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से उन्होंने तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स थ्रू आउट द वॉर वो एक्सपोर्ट करते रहे, तो एक बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है कि एक आउटसाइड द गल्फ रीजन पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व बनाए जाए, और स्पेशली गवादर एक ऐसा एरिया है जहां एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रिफाइनरी और एक स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व हो, ताकि किसी भी शॉक ड्यूरिंग क्राइसिस जो है वो उसको मिटिगेट किया जा सके। क्योंकि अभी भी तकरीबन 37% चाइना रिलाई करता है सप्लाईज फ्रॉम द गल्फ, लेकिन उन्होंने भी ऑल्टरनेट सप्लाईज थ्रू रशिया, थ्रू अंगोला, थ्रू मलेशिया पे काम करना शुरू कर दिया, और बैकअप उनके पास अवेलेबल है, और उन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व तकरीबन 120 डेज का बनाया। तो एक पूरा एक फ्रेमवर्क आपको देखना है कि जहां तक पाइपलाइंस की अहमियत है, एट द सेम टाइम जो कि ड्राई कार्गो है या कंटेनर्स हैं जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन्स अक्रॉस द वर्ल्ड किसी एक वक्त में अक्रॉस द सीज जा रहा होता है, उसको कोई भी लैंड रूट
ریپلیس ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. اچھا ایک اور سوال ہے ایڈمرل صاحب, جب اس معاہدے کی جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں ان میں ایک چیز بڑی دلچسپ ہے, کچھ اور چیزیں بھی دلچسپ ہیں بٹ ون از ویری انٹرسٹنگ. ایران اور ایران کے اتحادی امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں سے نہیں الجھیں گے, یا ایک دو اور چیزیں بھی ہیں, لیکن ٹرم یہ ہے ایران اور ایران کے اتحادی, امریکہ اور امریکہ کے اتحادی. ان دو ٹرمز کو اس ریجن میں, ریجن آف کانفلکٹ میں اگر ہم انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو ایران اور ایران کے اتحادی تو سمجھ میں آتا ہے, امریکہ اور امریکہ کے اتحادی کے زمرے میں کون آئے گا, یہ پہلا سوال ہے آپ سے سر. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایران اور ایران کے اتحادی, اس میں ایران کے ساتھ کوئی ملک تو نہیں کھڑا تھا, جو قوتیں کھڑی تھیں وہ ایسیمیٹرک وارفیئر کی نان اسٹیٹ ایکٹرز جنہیں کہا جاتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ حزب اللہ اور دوسری جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جنہیں کہا جاتا ہے جو ایران کی ایسیمیٹرک وارفیئر کا دست و بازو ہیں, ان کی باقاعدہ ریکگنیشن ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ایران کے لیے یہ بہت بڑی فتح ہے کہ وہ ہمیشہ سے ڈے ون سے وہ چاہ رہے تھے ایک کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ ہو, سیز فائر ایک کمپریہنسو ہو جس میں پورا خطہ, چاہے وہ یمن ہے, چاہے وہ لبنان ہے, چاہے وہ غزہ ہے, چاہے وہ ایران پراپر ہے, اس سارے خطے میں ان کی نمبر ون انسسٹنس تھی. کیونکہ وہ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ پچھلے تقریباً 8-10 مہینے میں دوسری دفعہ ایران کے اگینسٹ ملٹری اگریشن ہوئی ہے یو ایس کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. تو اس لیے انہوں نے یہ ایک ریڈ لائن رکھی ہوئی تھی کہ جتنا بھی پیس ایگریمنٹ ہو اس میں سارے ایلیمنٹس شامل ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جہاں اسٹیٹ اور نان, اس وار نے ثابت کیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ایسیمیٹرک وارفیئر کی جو ایفیکیسی ہے وہ اس وار نے پروو کی. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں یا پچھلے 2-3 سال میں آپ نے دیکھا کہ غزہ میں جو حماس آلموسٹ نیوٹرلائز ہوگی, اسی طرح شام میں جو ایران کا انفلوئنس تھا وہ کم ہو گیا. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا انفلوئنس لیبنان اور اس ایریا میں جو حزب اللہ کے تھرو وہ کم ہو. تو انہوں نے کوشش کی کہ اسرائیل کو بھی ناٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو کیا جائے تاکہ اس پورے خطے میں ایک کمپریہنسو پیس ہو, کیونکہ کوئی بھی شرارت کسی بھی جگہ پہ ایک لڑائی کا پیش خیمہ ہو سکتی. تو جہاں تک لیبنان کا تعلق ہے اس میں ترکیہ کے بھی ریڈ لائن تھی کہ وہاں پیس آنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل ایک ایسا بلی ہے کہ جو سوائے فورس کی لینگویج کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. تو ایران نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں اگر آپ نے اپنی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مینٹین کرنی ہے تو آپ کو اپنی قوت بازو پہ ریلائی کرنا. اچھا ایڈمرل صاحب ایک سوال ہے, پاکستان اس وقت بہت طاقتور پوزیشن میں ہے, سفارتی سطح پہ, اسٹریٹجک سطح پہ. اب پاکستان کے اندر کچھ فالٹ لائنز ہیں جن کو دشمن ایکسپوز کرتا ہے. بلوچستان میں فالٹ لائن ہے, کے پی میں فالٹ لائن ہے, اور ابھی احتجاجی حقوق کی تحریک کے نام پر اے جے کے میں بھی ایک فالٹ لائن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان دنیا کے کانفلکٹ کو سالو کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستان عالمی برادری سے بالخصوص جو بی ایل اے اور بلوچستان کی فالٹ لائن ہے اس کو بھرنے میں کیا توقعات رکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پاکستان کے پاس یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پاکستان تھوڑا سا لیتھل کمبینیشن کے ساتھ, مطلب وہ جسے ہم ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں, کہ ایک دفعہ بروئے کار آ ہی جائے؟ دیکھیں ہم یہ جو انٹرنل سچویشن ہے یا انٹرنل ڈسینٹ ہے ہم پچھلے تقریباً 20-25 سال سے اسپیشلی 9/11 کے بعد صرف فیس کر رہے ہیں, اور کبھی ٹیررزم اوپر ہو جاتی ہے کبھی ڈاؤن. میرے ایک انالیسس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی شاید ڈائنمکس 70% ایکسٹرنل ہے, چاہے وہ افغان سچویشن ہو, چاہے وہ انڈیا کی انٹرفیرنس ہو, چاہے وہ ویسٹرن پاورز کی انٹرفیرنس ود ان آر سسٹم ہو. لیکن اس ساری چیز کا سولوشن 80 سے 90% انٹرنل ہے. آپ نے ٹیررزم یا اپنے انٹرنل ڈسینٹ کو یا انٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن کو فیس کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائی نیشنل ایکشن پلان کے تحت. اس کا
جو کائنیٹک پارٹ ہے وہ صرف 15 سے 20% ہے. جب تک ہم ایک سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل پرانگس کو پہ کام نہیں کریں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ کراپ اپ کرتا رہے گا, اور ہم اسی طرح ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک سوشو پولیٹیکل میئرز اڈاپٹ کریں, چاہے وہ بلوچستان کے وہ جو ایلیمنٹس جو کہ اسٹیٹ سے ڈسلوجنڈ ہے ان کو انگیج کرنے کا, اور ان کی اکنامک اور ان کی سوشل حالت کو اپلفٹ کرنے کا, چاہے وہ کے پی ہے, چاہے وہ بالکل. میں آپ سے ایڈمرل صاحب یہ تو آپ نے درست کہا کہ جو گورننس کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. انہی فالٹ لائن سے دشمن کو ریکروٹمنٹ ملتی ہے نا, تو اپنی فالٹ لائنس کو آپ کو بھرنا ہے. اس سے تو یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا. جو گورننس کے مسائل ہیں بالکل ہونے چاہیے, اس معاشرے کو انگیج کرنا چاہیے, یوتھ کے ساتھ رابطے میں ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن جو بندوق کا ایلیمنٹ ہے, جو ٹیررزم کا ایلیمنٹ ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں, میں ایک طالب علم ہوں, بظاہر ہے میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, ہمارے ہاں شاید ایک فکری گرہ پڑ گئی ہے کہ جو بھی ریاست کو چیلنج کرتا ہے اس کے سہولت کار پاکستان میں مفت میں دستیاب ہوتے ہیں. شیخ مجیب تو بہت اچھا تھا جی, بس ریاست نے اسے دیوار سے لگا دیا. حالانکہ شیخ مجیب لوگوں نے بعد میں تسلیم کیا کہ اگرتلا سازش کیس یہ کوئی الزام نہیں تھا, دیٹ واز ریالٹی, اور 60s سے ہی وہ اس کام کے اوپر لگے ہوئے. ریاست کی غلطیاں اپنی جگہ پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بالکل غلطیاں نہیں کی. اچھا, اس کے بعد فلاں نے یہ کیا تو ریاست کی غلطی ہوگی, فلاں ہو رہا ہے تو ریاست کی غلطی ہوگی. یہ جو نیریٹو ہے, اس نیریٹو کو بھی تو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے نا. یعنی جو بندوق اٹھا لیتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو بہت یکسو ہونا ہے. باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ آپ نے فالٹ لائن بھی بھرنی ہے, گڈ گورننس بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. دیکھیں, جہاں تک یہ ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کا ہے, یا کاؤنٹر ٹیررزم یا ڈیفینسو اگینسٹ ٹیررزم کو ایک کمپریہنسو پلان چاہیے, جسے کہتے ہیں نا ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ چاہیے. ان اے اسٹیٹ کرافٹ اور یہ اسٹیٹ ہوڈ سسٹم, دی اونلی ایجنسی اسٹیٹ ہیز دی ایکسکلوسیو رائٹ فار وائلنس اگینسٹ پیپل ہو آر اینٹی اسٹیٹ. اس لیے کوئی بھی گروپ کسی بھی جتھے کو مسلح جدوجہد پاکستان کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی. ان کو ٹیکل کرنے کے لیے بالکل ایک کائنیٹک آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنیٹک آپریشن میں چونکہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ اور ایک انفارمیشن بیسڈ لیڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر آپ کو پولیسنگ, گورننس, بارڈر کنٹرول, اینٹی اسمگلنگ, یہ سارے میئرز جو ہیں یہ سپورٹ ان پلیس ہو تو پھر آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں ان ایلیمنٹس کو جو کہ اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح جو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوتی ہے لوکل, یہ اگر گورننس سسٹم ٹھیک ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی محلے سے یا کسی شہر سے ایک ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہاربر ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک بار آپریشن فل فورس سے کرنا پڑے گا, لیکن یہ ایک لاسٹنگ سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم وی کین ناٹ ریمین این اینڈ لیس سیکورٹی اسٹیٹ. ٹھیک. ورنہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ فورن نہیں آ سکتی. ہم وی ہیو ٹو بی اے نارمل اسٹیٹ رادر دین اے اسٹیٹ وچ. جی ایڈمرل صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. ایئر مارشل اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ایئر مارشل صاحب, سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اور آپ کے پینلسٹ کو بھی میرا سلام. جی بہت شکریہ, وعلیکم السلام. اچھا عمار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, ہم اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کا جو اسٹریٹجک اسپیکٹ ہے ذرا اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو طاقت کا توازن کیا تھا, اب جب معاہدہ ہوا تو طاقت کا توازن کیا ہے, کس نے کچھ گین کیا ہے. یعنی امریکہ کی ہر جنگ کے بعد میرے جیسے طالب علم یہ حساب کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ سے کیا حاصل ہوا, لیکن ہمیں کوئی ڈور کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آتا کہ امریکہ کو اس جنگ سے کیا حاصل ہوا. یا تو اسے کچھ ایسا حاصل ہوتا ہے جو ہم جیسے طالب علم جس تک پہنچ نہیں پاتے, اور یا اس کی ساری ہسٹری ہے ملیٹریلی مس ایڈونچر سے بھری ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھیے جی, یہ جو ان کی ہسٹری کی اگر آپ بات کریں تو دس از ناٹ بائی ڈیفالٹ, دس از بائی ڈیزائن. کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا جو پرویس ہے امریکن مائٹ کا, وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ سپورٹڈ
جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. تو ایز اے اسٹیٹ امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ دنیا میں سیکیورٹی کنسرنز رہیں, کانفلکٹس رہیں, تاکہ وہ ان کانفلکٹس کی بنیاد پہ یا ایک تھریٹ پرسیپشن بلڈ کر کے وہ اپنا اسلحہ بیچ سکے. اگر آپ امیجن کیجیے نا کہ اگر ساری دنیا میں امن ہو جائے تو کولڈ وار کے بعد پھر تو نہ نیٹو کی کوئی ضرورت تھی, نہ امریکہ کو اتنی ہائی ٹیک جو ہے ایویشن میں, میزائل ٹیکنالوجی میں اور دوسرے بہت سارے ہارڈ ویئر میں, R&D میں اتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ابھی اگر مڈل ایسٹ کی طرف آئیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تھریٹ پرسیپشن بلڈ کی گئی جس میں اسرائیل کو پہلے ایک تھریٹ کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا, جو کہ صحیح بھی تھا. ظاہر ہے وہ مسلمان اور جو ان کی ریاستیں تھیں ان کا کنسرن تھا, اور لیکن پھر آہستہ آہستہ اسرائیل کو کمفرٹ کرنے کے لیے کیمپ ڈیوڈ ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آج سوائے ایران کے باقی تقریباً تمام ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ they are comfortable with state of Israel and having relations with them at various levels. اب پھر ایران کو ایز اے تھریٹ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی, اور اس کی آڑ میں عرب ملکوں کو اسلحہ بیچا جاتا. اور پھر جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ امبریلا, وہ سیکیورٹی امبریلا جس کے اوپر بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے, وہ کوئی بھی تحفظ نہیں دے سکی ان ملکوں کو جہاں پہ امریکن سیٹلائٹس تھے. تو یہ اس حد تک تو وہ بینیفیشری ہیں. لیکن اگر پیورلی اس حالیہ کانفلکٹ میں دیکھیں تو سب سے بڑا بینیفیشری میرے خیال میں ایران, جس نے جو 47 ایئرس کی آئسولیشن سے وہ باہر آ گئے. انہوں نے اپنے نقصانات ہونے دیے, لیکن اپنی ریزیلینس سے انہوں نے اس خطے میں اپنی وہ ریلیونس دوبارہ کر لی جو ایک زمانے میں شاہ کے زمانے میں ہوتی تھی, کیونکہ ان کی ایک ہسٹری ہے. وہ مسلمان ملکوں میں ایک واحد ملک ہے جس کی ایک سویلائزیشنل ہسٹری ہے, جو ایک قوم ہے, ہوموجینیس قوم ہے, کلچرلی, لینگویج کے اعتبار سے, ہیریٹیج کے اعتبار سے. تو ایسا ملک جب اکنامکلی ریوائیو ہو جائے گا تو وہ ایک ارمار صاحب ون امنگ ادر تو ہو سکتا ہے, لیکن واحد تو شاید نہیں ہے. ترکوں کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے, آٹومن امپائر کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے, پرشین امپائر کی بھی ہوگی, عربوں کی بھی, امویوں کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے. نہیں اس دیکھیے تسلسل نہیں ہے. میں چلیں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, وہ تسلسل نہیں ہے دوسرے ملکوں میں. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں نا اسٹیٹ ہوڈ کے, نیشن ہوڈ کے, لیکن مین جو پوائنٹ تھا آپ کے سوال کا, اس کے مطابق ایران از ڈیفینیٹلی بینیفیشری, اینڈ ایون ٹو سم ایکسٹینٹ اسرائیل کے بہت سارے نقصانات کے باوجود جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ اس نے ابینڈن نہیں کیا. وہ اس نے اس جنگ کے دنوں میں ہی لیبنان میں دیکھیے جغرافک اس نے ایڈوانٹیجز لیے ہیں, لیکن لوزر سب سے بڑا اگر صرف اس ٹائم پیریڈ کو دیکھا جائے تو امریکہ ہے, جس کی پریسٹیج کمپرومائز ہوئی ہے, جس کی جو کو پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے, اور جو ان کا ایک روڈنگ سپر پاور کا. یعنی ارمار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیتنے والی جو قوتیں ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں, ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں شاید چائنا بھی ہے, پس پردہ بہت کچھ ہوا ہوگا. سعودی عربیہ نے بھی آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, اس نے بھی خطے کو بچایا, لیکن ہارنے والا صرف امریکہ ہے. ہارنے والا امریکہ ہے, بالکل. دیکھیے یہ جنگ نے کیٹلسٹ کا کام کیا ہے امریکن سول سپر پاور اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے. وہ تو شاید آپ کہہ لیجئے کہ ابھی چائنا تیار نہیں ہے اور رشیا اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے, ادروائز دنیا تو پھر ملٹی پولرٹی کی طرف چلی جائے گی جو حالات جس طرح بلڈ اپ ہو رہے ہیں. اچھا ارمار صاحب, یہ جو ملٹی پولر ورلڈ ایمرج ہو رہی ہے, اس میں ایک فالٹ لائن ہم نے عرب ریاستوں کے اندر بھی دیکھی, یعنی عرب دنیا کے اندر بھی دیکھی. سعودی عربیہ اور UAE, یعنی وہ اچھے دوست ملک ہیں, اور ہمارے تو دونوں ہی اچھے ہیں. سعودیہ سے تو خیر ہمارے تعلقات کی نوعیت بہت ہی مثالی ہے, لیکن کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نئی دنیا میں
یو اے ای کا رخ کہیں تھوڑا کسی اور طرف ہے. یہ آپٹکس ہیں یا یہ ایک کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یا یہ اس ریجن میں آنے والے دنوں میں کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ یہ بالکل دیکھیے یہ پہلے تو صرف یہ کانسپریسی تھیوریز تھی کہ یو اے ای جو ہے وہ زائنسٹ کا یا اسرائیل کا ایک فرنٹ کمرشل ہب ہے, اور وہاں پہ اصل جو بینیفیشریز ہیں اس پوری اکنامک ایکٹیویٹی کے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ جوش اس میں انویسٹرز کو جاتا ہے. لیکن اس جنگ میں اور وہ ایکسپوز ہو گیا. ایون ہمارے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں آپ دیکھیے کہ وہ بھی پہلے تو ہم ان کا نام نہیں لیتے تھے, لیکن اب مجبوراً جس طرح وہ بلوچستان میں جو ان کا رول ہے یا جس طریقے سے وہ اپنی فارن پالیسی کو پاکستان کے لیے اگینسٹ نہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آلموسٹ if they are not hostile they are not friendly anymore. اور آپ ایک اور ملک کو بھول رہے ہیں, قطر جو ہے اس نے بڑا گین کیا ہے. وہ ایک تیسرا ملک ہوگا عرب دنیا میں جو اپنے اکنامک اسٹرینتھ کے ساتھ اور اپنی ڈپلومیٹک جو ان کی وہ ہے پروجیکشن ہے اس کے ساتھ وہ بھی یہ پاور سینٹرز جو ہے نئے ایمرجنگ پاور سینٹرز میں اس کا بھی ایک بڑا کاٹ ہوگا. مارشل صاحب, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اس وقت, اور ہمارے کرٹیکل منرلز کے حوالے سے امریکہ بہت اچھی طرح انگیج ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود امریکہ نے بی ایل اے والے معاملے کو التوا میں ڈال دیا. حالانکہ اس سے پہلے امریکی حکومت بی ایل اے کو ٹیررسٹ قرار دے چکی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بہت واضح طور پہ کہہ چکا ہے. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ یہ ایک پروسیجرل چیز ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو ڈیلے کرا دیا گیا ہے, یا اس میں ہم سمجھیں کہ کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ دیکھیے اگر ہسٹری از اینی ریفرنس تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ جب بھی اچھے تعلقات ہوئے ہیں وہ ایک خاص پیریڈ تک محدود ہوتے تھے اور اس کے کچھ خاص آبجیکٹیوز ہوتے تھے. ہمیں اور اس وقت ظاہر ہے شاید سب سے اچھے تعلقات آپ کہہ لیجیے, لیکن ہمارے تمام ماضی کے بھی جو ریلیشنز ہیں وہ اٹس اے ہسٹری آف سو مینی میرجز اینڈ سو مینی ڈائیورسز آؤٹ آف دا سیم میرج. تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں اور وہ آخر پہ جا کے ایک دوسرے کی جو ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ ہے نا اس کے ناکامی کی وجہ سے وہ ختم ہوتے ہیں. وہ شروع امریکہ کی کنوینئنس پہ ہوتے ہیں, ان کی خواہش پہ ہوتے ہیں, اور ختم بھی ان کی انکنوینئنس پہ یا انکمفرٹیبل ہونے کی صورت میں ہوتے ہیں. کبھی ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, ہمیشہ انہوں نے ہی ہمیں جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم رجوع کر لیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان شوڈ پلے ہر کارڈس ویری وائزلی, اور یہ جو ایک ونڈو ہے اس کو پرماننٹ نہ سمجھا جائے. اچھا مارشل صاحب, جب یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی اور بالخصوص پاکستان کی سیکیورٹی پاکستان کے معاشی حالات سے براہ راست منسلک ہے, اگر معیشت ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کمپرومائز ہے آپ کی, تو ہم جب اپنی ٹریڈ کا دیکھتے ہیں نا ریجن میں, سر ایک طرف تو سمندر ہے, ادھر تو معاملات چل رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے, ظاہر ہے اس کی وجوہات سب کو معلوم ہے. افغانستان نے انڈین پراکسی کا کردار ادا کرتے ہوئے ہم سے ویسے ہی کٹی کر لی ہے, ادھر بھی ہماری ٹریڈ نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی معاملات تھے, لیکن ایران ظاہر ہے پابندیوں کا شکار ہے, بین الاقوامی مالیاتی نظام سے بھی ایران ڈسکنیکٹڈ تھا, تو وہاں بھی بات چیت نہیں اس طرح نہیں بڑھ سکتی تھی. اب اگر ایران بین الاقوامی مالیاتی نظام سے منسلک ہوتا ہے ایئر مارشل صاحب, تو اس سے پاکستان کیا کچھ فوائد حاصل کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اپنی اس گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو مکمل کر سکتا ہے جو ادھورا پڑا ہوا ہے؟ جی بالکل اس پہ کر سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہمیں اس کی موڈیلٹیز کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ جب 2008 میں وہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت جو پرائسنگ تھی وہ مختلف تھی. اب جو ہمیں دوسری آپشنز ہیں اس کے مقابلے میں اس پائپ لائن کے جو ہے اس کو ری وزٹ کر کے اس کو دوبارہ میرا خیال ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہماری ان کے ساتھ ایک اچھی جو ہے اس وقت بھی جو ہے انرجی سیکٹر میں انفارمل ٹریڈنگ تو ہو رہی ہے.
لینڈ روٹس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اسمگلنگ کہہ لیجیے یا انفارمل آپ امپورٹ کہہ لیجیے، پھر دوسرے ملکوں کے تھرو ایل سیز کھل کے وہ بھی ریگولر سیکٹر سے بھی ایرانین پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان میں آ رہی تھی. اب جب ہم یہ ڈائریکٹ ان کو انگیج کر لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. پھر ہمارے بہت سارے ایگریکلچرل پروڈکٹس اور کچھ اور ایسی چیزیں وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایران کو. سروسز سیکٹر میں ان کے ساتھ ہمارا اچھا جو ہے. لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے ایٹ لیسٹ ہمارا ایک بارڈر فرینڈلی ہو جائے گا، ایک بارڈر سیکیور ہو جائے گا، تو ہم وہی انرجیز وہی فوکس ہم دوسری جو ٹربلڈ ایریاز ہیں اس پہ جو ہے ری ڈائریکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے ایڈمرل صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سر، ان تبدیلیوں میں پاکستان نے جیسے اس پورے دورانیے میں سب کے ساتھ خیر خواہی کی، سب کے ساتھ چلا، یہ اسی طریقے سے پاکستان آگے چل پائے گا؟ بالخصوص امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اسی طرح خوشگوار رہے گی، یا اب ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے تو مطلب دیکھنا ہوگا کہ یہ بھائی صاحب کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اچھا ہوا ہم اس مشکل سے نکل گئے، ورنہ ہمارے لیے تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے. خدا نہ خواستہ ایران اور سعودی عرب اگر آپس میں الجھ جاتے تو پیچھے کیا بچتا. پاکستان نے بہت کامیابی حاصل کی. اب آگے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اچانک کا مرحلہ ہے، یہ ابھی بہت دور ہے یا یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے؟ اور امریکہ کے ساتھ ٹرمز آف انگیجمنٹس میں پاکستان کو اب آگے کن کن نزاکتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو فارن پالیسی ہے آج کل کی ورلڈ جو کہ بڑی کمپلیکس ہے اور انٹریکیٹ ہے، جہاں ملٹیپل ویریبلز ہیں، چاہے وہ اکانومی ہے یا پولیٹکس ہے، چاہے وہ کلچرل ہے، انفارمیشنل ہے اور سیکیورٹی ریلیشنز ہیں، تو ایک بڑا کمپلیکس جال ہے، ایک ویب ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ آپ اپنے اس گلوبل ورلڈ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کر سکیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے 3 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جو کہ ٹرسٹڈ ہیں: سعودی عربیہ، چائنا اینڈ ترکی ہے، جنہوں نے ہمارے ہر موقع پہ نہ صرف ہماری مدد کی بلکہ ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل، اکنامک اور ہر قسم کی. ایڈمرل صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، میں سمجھنے کے لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، سعودیہ بھی ہے. یہ ترکیہ جو ہے، اس سے یعنی ہمارے ایک تہذیبی تعلق تو ہے، آٹومن امپائر سے بھی ہے، ترکی سے بھی ہے، تحریک خلافت سے بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن کیا ترکی کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ واقعی اتنی ہے کہ آپ نے اسے ان دو ممالک کے ساتھ بریکٹ کیا ہے اور تیسرا ملک قرار دیا ہے؟ جی بالکل. یہ ایئر مارشل صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور چونکہ میں نیوی سے ہوں، جب سے ہمیں ویسٹرن ٹیکنالوجیز ڈینائی ہوئی ہیں تو ترکیہ ہیز بین ون سورس جو کہ نہ صرف پاکستان نیوی بلکہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کے ہائی ٹیک اکوپمنٹ اور سیکیورٹی اکوپمنٹ کو نیڈس کو ایڈریس کرتا رہا. تو یہ ایک فزیکل ریلیشن ہے، ایک ایموشنل ریلیشن ہے، اور جب تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ان مئی 2025 while China was our strategic partner, there were a number of issues in which Turkey came to the forefront and helped. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں انڈیا نے ترکی کے ساتھ معاہدے کینسل کیے بیکاز ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا. تو اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ یہ تینوں اسٹریٹجک پارٹنر. اچھا، ان دس یونیپولر ورلڈ آپ نے ہر پول کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. تو یو ایس بینگ ون آف دا پریمیئر ملٹری پاور اینڈ آلسو لاٹ آف پولیٹیکل کلاؤڈ، تو ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. پاکستان اور یو ایس سے کبھی بھی اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ اور ان کے انٹرسٹ میں کانگروئنس نہیں ہے. نہ ہم ان کے کوئی بہت بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، نہ ہم کوئی بہت بڑے کلچرل پارٹنر ہیں، نہ ہم کوئی سیکیورٹی پارٹنر ہے، بلکہ ہمیں پچھلے عرصہ تقریباً
10 साल 15 साल से हमें जो अमेरिकन इक्विपमेंट है उसको भी डिनाई किया जा रहा है। अच्छा एडमिरल साहब, अभी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। हाँ, we should make hay while the sun shines. Okay. So I agree with Air Marshal साहब ये ट्रांजैक्शनल ये आपने अच्छा कहा। मुझे एक चीज़ समझाइए, हम जब आपस में बैठते हैं तो हम सवाल करते हैं कि ट्रंप साहब के साथ जो भी मिला, ट्रंप साहब ने उसकी खूब इज़्ज़त अफजाई की। इज़्ज़त अफजाई का ख़तरा सबकी को रहता है, यानी कोई शायद ही कोई महफूज हुआ हो भाई साहब से। लेकिन जब भी पाकिस्तानी लीडरशिप की वो बात करते हैं ट्रंप साहब, तो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज़्ज़त से, बड़े एहतराम से बात करते। अच्छा, हम जैसे तालिब इल्मों ने अपने तौर पर इंटरप्रेट करने की कोशिश की। अच्छा, हो सकता है पाकिस्तान को शीशे में उतार रहा हो, ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहा हो। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक धूल उड़ाई, लेकिन पाकिस्तान तो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो शानदार किरदार का मुजाहरा किया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जी हो सकता है वो पाकिस्तान को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल करना चाहता हो, इसलिए इतनी तारीफ़ें कर रहा हो। इब्राहिमी मुआहदे में भी पाकिस्तान ने उसी दिन इनकार कर दिया कि हम नहीं कर सकते जब तक आप 67 के बॉर्डर्स में इसराइल को नहीं लेके जाते। फिर ये सवाल अभी भी मौजूद है कि पाकिस्तान की इतनी गैर मामूली पजीराई, ये ट्रंप साहब की उफ्ताद तबाह का कमाल है या पाकिस्तान वाकई ऐसे इमर्ज किया मार्कतुल हक के बाद कि जो अभी हमें भी समझ नहीं आ रही, हम तालिब इल्मों को भी, कि पाकिस्तान ने इतना कमाल वाकई कर दिया। जी बिल्कुल, इसको आप मई 2025 से थोड़ा पहले चले जाएं और ट्रंप की प्रेसिडेंसी से ओबामा की प्रेसिडेंसी या जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी पे चले जाएं, तो आप देखें कि एक पिवट टू एशिया पैसिफिक और इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और ये सारे जो एग्स हैं जब इन वन बास्केट ऑफ इंडिया डाल दिए गए थे और एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जंग में सबसे बड़ा जो लूजर है वो एक इंडिया, और जो इस खत्ते का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक शाइनिंग इंडिया था, दैट वाज नोवेयर टू बी सीन। और उनकी जो मई 2025 से जो मार्का हक से जो एक जग हंसाई हो रही है वो एक कंटिन्यू करती रही। जहाँ तक यूएस का और पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है इज नॉट ए रन ऑफ द मिल प्रेसिडेंट, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और उनके ख्यालात जो कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के हैं, जो एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है, उससे बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। डीप इनसाइड जो है वो एक डील मेकर है, बीइंग नॉट एन इकोनॉमिस्ट बट एन एंटरप्रेन्योर। वो ये समझता है कि दुनिया का जो निज़ाम है वो डील मेकिंग पे होना चाहिए। तो वो एक यानी कि केस बाय केस बेसिस पे वो डील बनाने की कोशिश करता है, और जो उसके एडमिरल साहब उसको वो परसू करता है। एडमिरल साहब अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेट मी पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है? शायद एक पेज पे नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो हाईली प्रो ज़ायनिस्ट है, प्रो इजराइल है, और मैं समझता हूँ कि वो एक पेज पे नहीं है। लेकिन अमेरिका एज ए स्टेट will overcome this one of Donald Trump's presidency, और it will continue, जो कि दुनिया में अपनी हेजेमनी कायम करना चाहते हैं, दुनिया की इंफॉर्मेशनल, दुनिया के फाइनेंशियल नेटवर्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, दुनिया के ट्रेड नेटवर्क्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सारे टेररिस्ट वगैरह तो एडमिरल साहब इस वक्त जो इसराइल अमेरिका की लाइन को डिफाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा, डिफाई कर रहा है, ये अमेरिका की मर्ज़ी से हो रहा है, या जो अमेरिका की डीप स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप एक पेज पर नहीं है, कहीं रिफ्ट्स विद इन हैं जिनका आपने इशारा किया, ये उसकी वजह से इसराइल को शय मिल रही है? देखिए, स्टेट की पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती, इट इज़ प्रो इसराइल। गवर्नमेंट की पॉलिसी 19-20 हो सकती है, यूएस विल कंटिन्यू टू बी ए स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ इसराइल। आज अगर यूएस मटेरियल हेल्प करना बंद कर दे इसराइल, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब सही कहते हैं कि विल सीज टू एग्जिस्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी जो डीप स्टेट है या एज ए स्टेट पॉलिसी विल रिमेन प्रो इसराइल irrespective of who the president is. एडमिरल साहब, here comes a crunch question. मिसाल के तौर पे आज तो आपने कहा ना कि अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहेगा क्योंकि रियासत की पॉलिसी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है
کہ جب امریکی ریاست سپورٹ کرنا بھی چاہے تو گراؤنڈ ریالٹیز اتنی بدل چکی ہوں کہ وہ ایک حد سے آگے سپورٹ نہ کر سکے. جیسے ابھی سب نے کہا کہ دنیا اس طرح یونی پولر نہیں رہی بلکہ ریجنل پاورز ابھر رہی ہیں. کل کو اگر یہ ریجنل پاورز اسی طرح ابھرتی ہیں جیسے ہمیں منظرنامہ سمجھ آ رہا ہے, اور یہ منظر کتنا دور ہے, مثال کے طور پہ اگر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ سپورٹ کرنا بھی چاہے تو ایک حد سے آگے اسرائیل کو سپورٹ نہ کر سکے, اور اگر وہ مرحلہ آ جائے تو پھر اسرائیل کی بقا کے اوپر سوالات کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں فورسیبل فیوچر میں یہ میں اس سینیریو کو فورسی نہیں کرتا ہوں. آلریڈی اسرائیل نے سیریا کا بارڈر آکوپائی کیا ہوا ہے اور تقریباً ڈیماسکس سے 35 کلومیٹرز دور ہے. سدرن لیبنان کو آکوپائی کر لیا, غازہ 100% انڈر دیئر کنٹرول ہو گیا ہے, اور ود ان دی گلف اسٹیٹ انہوں نے ان روڈس پولیٹیکل اور اکنامک ان روڈس کر لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کرنٹلی ان کو کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے, اور ود رپروچما بٹوین ایران اینڈ یو ایس جو ایک تھوڑی بہت جو سیمبلنس آف تھریٹ تھی وہ بھی ابھی ایروڈ ہو جائے گی یا نیوٹرلائز ہو جائے گی فار دا ٹائم. آلریڈی ایجپٹ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اور کچھ عرب اسٹیٹس نے ابراہیم ایکارڈ بھی سائن کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو کہ ایک گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف اس کو تھوڑی دیر شاید ویٹ تو کرنا پڑے, لیکن ابھی ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکے. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا کہ یو ایس ول کنٹینیو ٹو سپورٹ ملیٹریلی, اکنامکلی اینڈ آلسو پولیٹیکلی دی اسٹیٹ آف اسرائیل ان فورسیبل فیوچر ود دی کرنٹ سیٹ اپ جو ادھر. لیکن ایڈمرل صاحب ایک منظر وہ ہوتا تھا جب ایک دنیا میں ایک یونی پولر ورلڈ میں ایک ہی سپر پاور تھی اور وہ سپورٹ کر رہی تھی, وہ منظر تھوڑا ڈفرینٹ تھا. بھلے ہی آنے والے وقتوں میں کرتا رہے گا, لیکن جب ریجنل فورسز آئیں گی, جب دنیا کی نوعیت بدلے گی, تو پھر اس سپورٹ کی نوعیت بھی تو چینج ہو جائے گی نا. وہ اتنی لیتھل نہیں رہے گی جیسے وہ ماضی میں ہوا کرتی تھی, یا اگر وہ اتنی لیتھل ہوگی بھی تو دوسرے فریقین کو بھی پھر متبادل آپشنز کچھ نہ کچھ دنیا مرتی مارتی دنیا میں دستیاب ہوں گے. ریجن میں ابھی جو بیلنس آف پاور دیکھا جائے کہ جو ملٹری مسل اس وقت اسرائیل کا ہے ان کمپیریزن ٹو سے ایجپٹ یا جارڈن یا باقی, وہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو جب تک ایک بیلنس آف پاور اچیو نہیں ہوگا اس وقت تک اسرائیل یونیلیٹرلی اپنا یہ کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں ایک اور باقی جو پولز ہیں دنیا میں, چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ رشیا ہے, رشیا چونکہ انوالوڈ ہے ان یوکرین وار, اور چائنا از ناٹ پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن پراکسی فائٹ ود یو ایس ود ان دس ریجن. تو اس لیے آئی تھنک کہ ابھی تک صورتحال چینج ہونے کی ایئر مارشل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, جو چائنا کا رول ہے, چائنا اسی طرح ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے دنیا کی سیاست میں یعنی غیر عسکری اثر و رسوخ کے ذریعے ہی چلتا رہے گا, یا ایک وقت آئے گا کہ چائنا سمجھے گا کہ اب تھوڑا سا ملٹری مائٹ ایکسپوز کرنا ضروری ہو گیا ہے, اور اگر ایسا ہے تو یہ کتنا دور ہے؟ دیکھیے یہ صرف وقت کی بات ہے. یقیناً آنے والے وقتوں میں چائنا کیونکہ بغیر ملٹری پاور پروجیکشن کے اور اپنا جو ملٹری مائٹ کو منوانے کے وہ سپر پاور کا رول ریزیوم ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ یہ ٹرانزیشن کچھ وقت ضرور لے گی, کیونکہ یہ بڑا ریسنٹ ہے. 1 دہائی کی بات ہے کہ چائنا نے وہ ساری ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی ہیں جو کہ آلموسٹ کمپیٹیبل ہیں. ابھی بھی شاید ویسٹرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ میں احتیاط سے آلموسٹ کمپیٹیبل کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں. تو جب وہ ان کو سرپاس کر دیں گے, اس سے آگے نکل جائیں گے, ان کی نیول فورسز بہتر ہو جائیں گی, ان کی ایئر کی پاور پروجیکشن زیادہ بہتر ہو جائے گی, ایئر لفٹ کیپیبلٹی ان کی آلریڈی اچھی ہے, تو اس وقت وہ اس ٹرانزیشن میں چلے جائیں گے. ایسا کہ ان کا کوئی اٹ از اے میٹر آف دیئر اسٹریٹجی, ناٹ کوئی ان کا کوئی ان کے اوپر کوئی آئیڈیالوجیکل بائنڈنگ نہیں ہے, یا ان کا کوئی تھاٹ پروسیس ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پرامن ہی رہیں گے. وہ کوئی مطلب وہ نہیں ہیں جو بخشو ہوتے ہیں کہ وہ ساری عمر جو ہے وہ بالکل گوتم بدھ کی جو ہے نا پالیسی لے کے چلتے رہیں گے. اچھا ایئر مارشل صاحب یہ بتائیے, چائنا کی اپنی ایک
ہسٹری ہے لڑائی جھگڑے. ٹھیک ہے. ایئر مارشل صاحب یہ بتائیے کہ چائنا سعودی عربیہ کے آئل کا ایک بہت بڑا خریدار ہے اور وہ ماضی میں اس کے ساتھ معاہدہ بھی کر چکا ہے کہ ہم ڈالر میں نہیں خریدیں گے بلکہ ہم یوان میں یا مقامی کرنسیوں میں خریدیں گے. مقامی کرنسی کا مطلب ظاہر ہے یوان ہی. ابھی یہ وقت کتنا دور ہے کہ کم از کم یہ ریجن ڈالر کی بجائے یوان کی طرف جائے گا؟ میں ڈی ڈالرائزیشن یا یوانائزیشن کی بات نہیں کر رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی حد تک ڈالر کی بجائے یہ خطہ اپنی اس ٹریڈ میں جو ٹریڈ چین کے ساتھ منسلک ہے یوان کی طرف بڑھ جائے. یہ اس میں دیکھیے کچھ عرصہ یہ ایک ہائیبرڈ ماڈل رہے گا میرے خیال میں, اور سلیکٹیولی یہ ارینجمنٹس ہوں گی کہ کچھ ڈیلز یا کچھ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں پیٹرول انڈسٹری کے حوالے سے وہ ڈالرز میں رہیں گے اور کچھ پیرلل میں یوان کے ساتھ بھی ہوں گے. سر آپ کا بہت شکریہ. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. ایئر مارشل صاحب سر تھینک یو ویری مچ. پر ہمارے پروگرام کا انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. آپ سے بہت اچھی گفتگو جاری تھی. ایڈمرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھیں. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.